اب بچے کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہم نے کی، والدین کی جو ذمہ داریاں تھیں. اب بچہ اسکول لیول سے تقریباً جو ہے وہ کالج کے لیول تک پہنچ گیا ہے، اسکول کالج ہائی اسکول میں. اب اس کے لیے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، نئے چیلنجز ہیں، اور پھر بالخصوص جب بچہ بالغ ہوتا ہے اس کے ہارمون چینج ہوتے ہیں. اب اس کے لیے جو آنے والی زندگی میں طرح طرح کی اس کے مسائل ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ والدین کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کو کس لحاظ سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ قاری صاحب، یہ جوانی کی جو عمر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے نا کہ انسان سے قیامت والے دن 5 سوال کیے جائیں گے، جن میں سے 2 سوال بڑے اہم ہیں. کیا؟ زندگی کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری. یہ علیحدہ علیحدہ سوال ہیں. حالانکہ زندگی میں جوانی تو شامل ہے نا، جی. زندگی تو پیدائش سے موت تک کے سفر کا نام ہے. ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوانی کا سوال علیحدہ سے ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ جوانی ہی تو وہ عمر ہے جو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ترین عمر ہے. جی. وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی کی توبہ تو فرشتوں کی توبہ ہے شمار ہوتی ہے. ایسے ہی. تو اب یہ واقعی وہ عمر ہے جہاں پہ آ کے بچے کا مستقبل متعین ہو رہا ہے، بچے کی کردار سازی ہونی ہے، بچے کا ایک فیصلہ ہونا ہے کہ بچے نے کس حد تک اپنے آپ کو معاشرے کا ایک کلیدی کردار اور فرد بنانا ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں اب ایک چیز میں ایک مثال دیتا ہوں. انگلش کی ایک میں نے پروورب پڑھی تھی اور سٹوری پڑھی تھی جس کا لب لباب یہ ہے کہ فورس یا طاقت جب اوپر سے لگتی ہے تو تباہی ہوتی ہے، اور فورس یا طاقت اندر سے ہوتی ہے تو وہ نئی تخلیق، نئی زندگی، نئی جہتیں، نئی سمتیں کھولتی ہے. جی. مثال انڈے کی ہے. انڈا ہے، انڈر کو اوپر سے توڑیں گے تو کیا ہے، ایک آملیٹ بن سکتا ہے. لیکن اگر انڈا اندر سے چوزا توڑے گا تو ایک نئی زندگی ہوگی، نئی زندگی تخلیق پائے گی. جی. جی. فورس سے، طاقت سے تربیت نہیں ہوتی، اندر کی آواز سے ہوتی ہے. صحیح. بہت سارے لوگ آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے جنہوں نے امامہ بھی باندھ لیا، داڑیاں بھی رکھ لیں، 4 مہینے بعد پھر کلین شیو اور مسجد سے بھی بھاگ گئے. کیونکہ انہیں اوپر سے شاید فورس کیا گیا تھا، اوپر سے زور لگایا گیا تھا کہ یہ داڑھی سنت رسول ہے، امامہ باندھ لو، ٹخنوں سے سلوار اوپی کر لو. وہ کچھ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اور پریشر میں آ کے کچھ وقت کے لیے تو چل پڑے، لیکن لمبے عرصے کے لیے نہیں چلے. لمبے عرصے کے لیے اس کی اندر کی تحریک، اندر کی یہ تحریک جب پیدا ہو جائے گی اور وہ اندر کے جذبے اور جذبات سے وہ عمل کرے گا، وہ تا حیات تا دیر رہے گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمیں یہ متعین کرنا چاہیے کہ فورس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے یہ عمر نہیں ہے، تباہی ہوگی. میں نے کہا نا، انڈے کو توڑا، اوپر سے زور لگا کے توڑ دیا تو تباہی ہو جائے گی. یہ عمر نہیں ہے کہ بچوں کو پریشر سے، بچوں کو ڈانٹ کے، بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تربیت کرنے کی کوشش کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جوانوں کے حوالے سے، خاص کر نوجوانوں کے لیے، کہ میرا اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں. اللہ پاک فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ادھر آؤ، میں تمہیں ایک ہستی دکھاؤں. فرشتے اللہ کی بندگی میں رکوع اور سجود میں کھڑے ہوتے ہیں، ذکر الہی میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ کام چھوڑ کے، ظاہر ہے کوئی بڑا کام آ گیا ہے، اس کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جی رب کریم ہم آ گئے. فرمایا وہ دیکھو میرا نوجوان بندہ جا رہا ہے، وہ دیکھو گلی میں میرا نوجوان بندہ جا رہا ہے. اللہ اس کا کیا کمال ہے، اس نے کیا تیر مارے، کیا ایسا کر لیا. فرمایا اس نے میری رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر اپنی نگاہوں کو جھکا لیا. کام کیا کیا؟ کسی غیر محرم پہ نظر پڑنی تھی، چاہے وہ مرد تھا یا عورت. ٹھیک ہے. اے ایمان والو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اے ایمان والیو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہوں کو نیچی رکھنا اللہ کا حکم ہے نا. وہ گیا غیر محرم پہ نظر پڑی، اس نے نظر جھکا دی. اللہ نے فرشتوں کو بلا کے کہا کہ وہ میرا بندہ جا رہا ہے. کتنا عظیم کام کر گیا. اب ہمارے نزدیک کام کی اہمیت اتنی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کتنا عظیم کام ہے کہ فرشتوں کو بلا کے اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ وہ نوجوان ہے. اصل میں ہم نے نا بدقسمتی کے ساتھ اپنے میٹرک کے سلیبس کو دیکھیں نا تو مجھے بڑا ترس آتا ہے. غالب کے اور میر کے شاعر ڈالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ اور یہ اور یہ. تو اقبال ہے ہی نہیں جس نے نوجوانوں کو فکر دی، نوجوانوں کی سوچ کو جلا بخشی، جس نے کہا کہ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کی گنبد پہ، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اقبالیات ہمارے معاشرے سے نکل گئی. اقبال کو پڑھانا چاہیے،
اقبال کی شاعری اور لٹریچر کو اس بچے کو پڑھانا چاہیے تاکہ اس کی سوچ کی جدت متعین ہو. اچھا، یہاں میں 3 پریکٹیکل چیک اپنے نوجوانوں کے لیے پھر عرض کرتا ہوں. اگر یہ زندگی میں وہ اپنا لیں تو میں کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے وہ کامیاب ترین نوجوان انسان بن سکتے ہیں. صرف یہ 3 چیک کی ٹپالوجی ہے، ہر نوجوان اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو وہ ایک کامیاب ترین انسان انشاءاللہ بن جائے گا. پہلا چیک، کوئی بھی کام کرنے لگا ہے، کوئی بھی سوچ آئی ہے یا عمل کرنے لگا ہے تو ایک بار رک جائے کرنے سے پہلے اور دیکھ لے کہ اس کام کرنے سے، اس میرے رویے سے، اس میرے عمل سے کیا میرے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اللہ کی حکم عدولی تو نہیں ہو رہی، میرے اس کام سے میرے اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی، مطمئن ہو گیا. دوسرا چیک کہ کیا میرے اس کام سے میری معاشرتی، معاشی، اخلاقی سطح پر کوئی گراوٹ تو نہیں ہوگی، میرے اس عمل سے، اس کام سے میرے کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. نہیں ہے. تیسرا چیک وہ یہ رکھ لے کہ کیا اس وقت کرنے کے لیے یہی بہترین کام ہے یا اس سے بہتر کوئی اور میں کام کر سکتا ہوں. صحیح، یہ سب سے بیسٹ کام ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں، اس کے لیے اس سے بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بسم اللہ کر کے وہ کام شروع کرے. یقین مانے یہ اس کی دنیاوی کامیابی کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے بہترین کام ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو گئی، اس کی ہمت اور ایفرٹ بھی شامل ہو گئی. وہ قرآن کی آیت میں نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کرے گا. تو سمت کا درست کر لینا یہ کیا ہے؟ یہ وہ اپنی سمت درست کر رہا ہے. 120 کلومیٹر کی رفتار ضروری ہے لیکن سمت اس سے بھی ضروری ہے. 120 کی رفتار سے اگر غلط سائڈ پہ گاڑی دوڑاتے جائیں گے اور منزل 4 کلومیٹر دور ہے، شاید 200 کلومیٹر بھی چلے جائیں تو منزل نہیں ملے گی. اور ادھر دوسری گاڑی اگر 25 یا 30 کی رفتار سے بھی چلتی رہے گی تو 2 گھنٹے میں نہیں تو 4 گھنٹے بعد منزل پہ پہنچ جائے گی. جی جی. لیکن آپ 120 کی مطلب یہ کہ قبلہ کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قبلہ درست ہونا بہت ضروری ہے، اپنے عمل سے پہلے، اپنی سوچ سے پہلے. اور ایک آخری بات وہ بھی نوجوانوں کے لیے، کیونکہ بات نوجوانوں کی آ رہی ہے، نوجوانوں کے لیے جب کوئی برائی کرتا ہے نا تو یہ برائی آج سے نہیں ہو رہی، اس برائی کے پیچھے بہت، یہ جب چھت لنٹر ڈلا ہے نا، بلائی ایک لنٹر ڈل گیا نا، ایک کمرہ بن گیا، یہ کمرے بننے سے پہلے کھدائی ہوئی تھی، بنیادیں رکھی گئی تھیں، دیواریں اٹھی تھی اور پھر جا کے لنٹر اور کمرہ ڈلا. ایک چور آیا نا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ مولا کائنات کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا چور کے تو ہاتھ کاٹنا شریعت میں، اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس نے کہا حضور میرے سے پہلی بار غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ مولا کائنات جو علم کا دروازہ ہے مسکرائے، فرمایا نہیں، تم نے چوریاں تو کہیں کی ہیں، آیاں پہلی بار ہو گئی، افشاں پہلی بار ہو گئی. اللہ بڑے ستار العیوب ہیں، وہ پردے ڈالتے آئے، اب جب حدیں کراس ہو گئی تو اس کا اظہار ہو گیا، چور آپ پہلے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو بچوں، نوجوانوں کے لیے یہ برائی ہو گئی نا، پہلی بار نہیں ہوئی، اس کے پیچھے بڑے محرکات تھے جو آپ کر چکے، لیکن اللہ ستار العیوب ہے، پردے ڈالتے رہے. اب برائی کیسے آتی ہے؟ سوچ سے عمل تک کا ایک سفر ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے. سوچ کیسے بنتی ہے؟ یہ پہلے برائی کی سوچ بنتی ہے، دماغ میں خیالات جنم لیتی ہیں، برے خیالات. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے خیالات سے نجات کے لیے کوشش کی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، استغفار پڑھو اور برے خیالات ذہن میں نہ آنے دو. یہ برے خیالات بنیاد رکھتے ہیں اس عمل کی. برے خیالات آگے، اب خیالات کچھ دیر، کچھ عرصہ، کچھ ہفتے، کچھ دن میرے ذہن میں گردش کرتے رہے. اب ان خیالات نے میری ہمت باندھی کہ میری آنکھوں پہ کنورٹ ہو گیا کہ اب یہ برے خیالات مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ اسی طرح کی میں بری چیزیں دیکھنا شروع کروں گا. اب آج کل تو موبائل ہے، گیجٹس موجود ہے، وہاں پہ میں برائی دیکھنا شروع کروں گا، معاشرے میں وہی برائی نظر آنا شروع ہو جائے گی. پھر میرے کان اسی سوچ کے تحت برائی سننے کی طرف مجھے راغب کریں گی. اب برائی شرارت کر رہی ہے، برائی نیچے اتر رہی ہے، آپ پہ قبضہ کر رہی ہے. آپ نے اسے چھوڑ دیا نا، سوچ میں کھلا چھوڑا، آنکھوں تک آ گئی، کانوں تک آ گئی. اب جب یہ عمل پختہ ہو گیا نا، اب کافی عرصہ برائی دیکھ چکے، اب کافی عرصہ برائی سن چکے، اب آپ بولنا شروع کریں گے. اب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو چرخارے دار باتیں کریں گے، آپ کو لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا. اب برائی آگے بڑھ گئی، ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئی. سوچ سے آپ کی سمعی اور بصری اب گویائی تک آ گئی، بولنے تک آ گئی. اب وہ نیچے شرارت کرے گی اور خطرناک ترین مرحلہ شروع ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے،
اگر وہ صحیح ہے تو سارا نظام ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ہے تو سارا نظام غلط ہے، اور وہ دل ہے، اور وہ بے شک دل ہے۔ اب وہ برائی نیچے سرارت کر آئی، نیچے سرارت کر کے آپ کے دل تک آ گئی۔ اب دل کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے اور خون پورے باڈی میں بھجواتا ہے۔ اب جب دل میں برائی آئی، اس نے برائی کو خون کے ذریعے پمپ کیا اور آپ کے سارے خون پھیل گیا، گندا خون، گندی سوچ پھیل گئی۔ اب آپ کے قدم برائی کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اب آپ کے ہاتھ برائی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو خدا را اپنی سوچوں کو پاک کر لو۔ جب آپ کی سوچیں پاک ہو جائیں گی تو برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کوشش کرو کہ اپنی سوچوں کو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، آپ ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، ایک اچھے نوجوان بن جاؤ گے، اور وہ نوجوان بن جاؤ گے جو قیامت والے دن بھی گھوڑوں پہ سوار ہو کے آ رہے ہوں گے، تو پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، فرشتے ہیں یا کوئی انبیاء ہیں؟ تو یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی طیب اور طاہر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ایک پیاری اور خوبصورت زندگی گزاری۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی سوچ کو مزین کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ محترم حضرات، اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام ہوا اس میں بھی کچھ تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور آج بھی الحمدللہ کافی حد تک مسائل کو ڈسکس کیا ہم نے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ نوجوان نسل کو دین کی طرف لانے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ کیسے ہم نوجوان نسل کو اچھائی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے دین بھی اچھا ہے، اور دین کی طرف آئیں گے تو خود بخود اچھے بن جائیں گے۔ تو جیسے خالد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے اپنی سوچوں کو پاک کریں، سوچ میں برائی آتی ہے تو پھر وہ پورے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایسے ہی مل بیٹھ کے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے فیملی کو، اپنے گھرانے کو، اور اپنے بالخصوص اپنے معاشرے کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر اب اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ایک ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں انشاءاللہ باقی باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔